السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا مدنی یا سیدی یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب جس انداز میں درود مبارکہ پڑھا ہوں، آپ تمامی حضرات میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں، تاکہ میری تو نہیں لیکن آپ کی آواز ان تک پہنچ جائے جو ابھی بھی محفل میں نہیں آئے، اور انشاءاللہ آپ کے بلند آواز سے پڑھنے سے اللہ انہیں بھی توفیق دے کہ وہ بھی محفل میں آ کر کے ذکر و اذکار میں لگ جائے۔ پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آیت درود تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ مجھے اس پر حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو اس حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ جو آیت میں نے تلاوت کی اسے آیت درود بھی کہا جاتا ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے میں ایک نقطہ اور اس کا بیک گراؤنڈ پس منظر یہ بھی تھا کہ جب دین اسلام کو کچھ ترقی ملی، کچھ لوگ اسلام لا کر کے مسلمان ہوئے اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بعد ایمان کی حالت میں وہ صحابی بنے، تو اب کچھ دن کے بعد 3 گروہ بن گئے۔ پہلا گروہ تو وہ تھا جسے ہم صحابہ اکرام کی جماعت کہتے ہیں، اور دوسرا گروہ وہ تھا جو اسلام کی حقانیت کو تسلیم کرنے سے عاجز تھے اور ان کے دلوں اور دماغ پر کفر پنپ رہا تھا۔ تو ایک گروہ تو وہ تھا جو حضور پر اپنا تن من دھن سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا تھا، اور دوسرا گروہ تو وہ تھا جو سرے سے اسلام کا انکار کرتا تھا۔ اب جو تیسرا گروہ تھا وہ تھا منافقین کا گروہ، وہ تھا منافقین کا گروہ۔ حضرت آپ لوگوں سے گزارش ہے تھوڑا آگے آ جائیں، تھوڑا آگے آ جائے تاکہ پیچھے سے آنے والوں کو انشاءاللہ تکلیف نہ ہو، وہ بھی آسانی کے ساتھ محفل میں آ کر کے بیٹھ سکے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جو تیسرا گروہ تھا وہ منافقین کا تھا۔ بظاہر وہ مسلمانوں کے ساتھ گھومتے پھرتے تو تھے لیکن ان کے دلوں پہ کفر پنپ رہا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ ظاہری طور پر تو ایسا لگتا تھا کہ ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن وہ اپنے دلوں میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض رکھنے والے تھے، حضور کی شان کو گھٹانے والے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے تھے۔ اللہ کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی اور اللہ نے قرآن میں آیت
درود بھیج کر ان کو بتا دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے معصوم تمام فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ پھر اللہ نے ایمان والوں سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اے ایمان والو تم بھی درود اور خوب سلام بھیجو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضور کے قلب پہ ایک مسکان تھی، حضور کے لبا پہ ایک مسکان تھی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے کہتے نظر آتے کہ میرے صحابہ مجھے مبارک بات پیش کرو کہ مجھ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو مجھ سے پہلے کسی پہ وہ آیت نازل نہیں ہوئی۔ اور وہ آیت کون سی تھی؟ وہ آیت درود تھی کہ بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے درود بھیجتے ہیں کس پر؟ غیب بتانے والے نبی پر۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ اور اس کے تمام فرشتے درود بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں کس پر؟ اس غیب بتانے والے نبی پر۔ اے ایمان والو، اللہ نے منافقوں سے مخاطب نہیں ہوا، اللہ کافروں کو نہیں کہا، بلکہ جو ایمان والے تھے، ایمان والے، تو ایمان والوں کو اپنے رب نے فرمایا، ایمان والوں سے رب نے فرمایا کہ اے ایمان والو میں خود درود بھیجتا ہوں، میرے ملائکہ درود بھیجتے۔ ایمان والو تمہیں بھی کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول، میرے رسول پر، میرے محبوب پر خوب درود اور خوب سلام بھیجو۔ آپ جتنی بھی عبادت دیکھو گے بظاہر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پریکٹیکل طریقہ ہوگا۔ جب نماز کا حکم آتا ہے تو ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ اللہ بھی ادا کرتا ہے آپ بھی ادا کرو، نہیں۔ جب روزے کا معاملہ آتا ہے تو کہیں نہیں ملتا کہ یہ روزہ اللہ بھی رکھتا ہے اور بندے کو بھی رکھنے کا حکم، نہیں۔ جتنی بھی عبادت لے لو، جتنی دعا اور اذکار لے لو، کہیں یہ معاملہ نہیں کہ اللہ بھی کرتا ہے، فرشتے بھی کرتے ہیں اور امتیوں کو بھی حکم دیا گیا کہ وہ بھی کرے، نہیں، بلکہ درود ایک ایسا واحد عمل ہے جو اللہ بھی کرتا ہے، اللہ کے معصوم فرشتے بھی کرتے ہیں، اور ایمان والوں کو بھی حکم ہوا کہ خوب درود اور خوب سلام بھیجو۔ آپ کہیں کہ حضرت ٹھیک ہے اللہ کا فرمان ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی بڑی فضیلت آئی ہے، لیکن آپ کچھ واضح تو کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب بندہ درود کا عادی بن جاتا ہے تو روایتوں میں آتا ہے کہ جب بندہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو رب کعبہ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ جو پیسے کماتے ہو اس پیسوں سے آپ نیکی نہیں خرید سکتے۔ ہاں اگر آپ خیر کے کچھ کام میں لگ جاؤ تو آپ کا خیر کے کام میں پیسہ لگانا بھی نیکی، لیکن اگر کوئی غریب ہے، دیکھیں میرے آقا کی کرم نوازی، کوئی بظاہر غریب ہے، مسکین ہے، لاچار ہے، اگر وہ ایک مرتبہ درود پڑھتا کہ رب کعبہ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اس کے 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے اللہ، اور اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہے کوئی ایسا فارمولا ہمارے پاس کہ اگر ہم اس پہ عمل کر لے تو ہم پر رحمتیں نازل ہو؟ رحمت کیا ہے؟ جب بندے پہ رحمتیں نازل ہوتی ہے تو اس کے قلب کو، دل کو سکون میسر آتا ہے، گھر میں چین اور سکون کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ اللہ کی رحمت نازل ہو۔ تو اللہ کی رحمت کب نازل ہوگی؟ جو بہنیں، میری آواز جن بہنوں کے کان تک جا رہی ہے، میں ان سے بھی التجا اور گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو گانے نہ سکھائے، لو و لہب کی باتیں نہ سکھائے، بلکہ اپنے بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پاک پڑھنے کا عادی بنا دو۔ اگر بچے کی زبان سے جب درود نکلے گا، رب کا عرش کا مالک دیکھے گا کہ بظاہر بندہ ہے، چھوٹا بندہ ہے، بچہ ہے، لیکن بچہ میرے محبوب پر درود پڑھتا ہے، تو آپ کے گھروں میں ایسی رحمتوں اور نور کی بارش نازل ہوگی کہ پھر ساس بہو سے نہیں لڑے گی اور بہو ساس سے نہیں لڑے گی، بلکہ گھر کا ماحول ہی کچھ اور ہوگا جب بچہ پڑھے گا مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق
كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو درود کو اپنا وظیفہ بنائے، درود کو اپنا مقدر بنائے، درود کو اپنا وظیفہ بنائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بارہا اپنے درود کے متعلق فضائل سماعت کرتے رہتے ہیں. حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب بندہ درود کا عادی بن جاتا ہے، یہاں جو اسٹوڈنٹس ہیں جو سائنس پڑھ رہے ہیں، کالج پڑھ رہے ہیں، اسکول وغیرہ جو پڑھ رہے ہیں ابھی، ان کے لیے میں ایک فارمولا بتا رہا ہوں. حضرت عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جب بندہ درود کی کثرت کرتا ہے تو اللہ اس کے دماغ کو کبھی مضبوط کر دیتا ہے، اسے بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہے، اس پر سے مصیبتیں ٹل جایا کرتی ہے، اللہ کی رحمت اس پر سایہ فگن ہو جایا کرتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور کیوں نہ ہم حضور پہ درود پڑھے، ہمارا سب سے زیادہ حق ہے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بظاہر دنیا میں تشریف لائے تب بھی امت کو یاد کیا، رب حبلی امتی کہہ کر تب بھی امت کو یاد کیا. جب آقا نے بظاہر اعلان نبوت فرمایا تب سے لے کر آخر تک بظاہر ظاہری طور پر پردہ فرمانے تک ہمیشہ امت کی فکر کی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مسجد نبوی میں رات رات تک جو منصوبے تیار کیے جاتے تھے وہ امت کے متعلق ہی تو تیار کیے جاتے تھے، امت کی فکر کی باتیں کی جاتی تھی. کون ہے؟ ایک طرف یار گار ہے، ایک طرف آمنہ کا لال ہے، دونوں بیٹے ہیں. رات کی تنہائی، رات کی تاریخی، لیکن اس رات کی تاریخیوں میں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی عادت کیجئے. ارے گیس میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غلام کا کام ہوتا ہے غلامی کرنا، نوکر کا کام ہوتا ہے نوکری کرنا. غلام کا کام غلامی ہے، تو ہمیں غلامی کا ثبوت دینا تو کیا کرے؟ اٹھتے وقت درود پڑھے، بیٹھتے وقت درود پڑھے، گھر سے نکلتے وقت درود پڑھے، ہماتن درود پڑھے. روایتوں میں آتا ہے کہ بندہ کم از کم اتنا کرے کہ دن میں 500 مرتبہ آقا پر درود پڑھے. یار آپ غور فرمائے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لامکہ سے بھی آگے تشریف لے گئے، اور اللہ کے جلووں میں گم ہونے کے بعد ہم جیسی گنہگار امت کو آقا نے نہیں بھولا، بلکہ وہاں بھی امتیوں کو یاد کیا. یار اگر کوئی وفادار غلام ہو تو کیا اسے یہ زیبا دیتا ہے کہ وہ حضور کو بھول کر اپنے دن کی شروعات کرے؟ اسی کو تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. اور میں تو کہتا ہوں کہ اس کے مقدر کی کیا بات، جس کے تصور میں آمنہ کا لال رہتا ہو تو کیا بتاؤ اس کے قریب سے بلائیں گزرتی ہوگی. مقدر بنائے، عادت بنائے، ہیبٹ بنائے. روز کے معمول میں کم سے کم انشاءاللہ اس ہونے والے سنی دعوت اسلامی کا ہفتہ واری اجتماع میں عزم کرے کہ انشاءاللہ بہت زیادہ تو نہیں لیکن میرے آقا و مولا کی ذات پر انشاءاللہ میں 500 مرتبہ درود پڑھوں گا انشاءاللہ. اور اگر آپ اسے اگر اور آسان کرنا چاہتے ہیں تو یوں کر لے کہ انشاءاللہ ہر فرض نماز با جماعت ادا کرنے کے بعد آقا کے اوپر میں 100 مرتبہ درود پڑھوں گا. تو اسی طریقے سے آپ کے 500 درود مکمل ہو جائیں گے. ہوگا کیا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننھی عمر میں آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو حضور کی بارگاہ میں لے کے آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلامی میں قبول فرمائے، غلامی میں قبول فرمائے. حضرت انس بن مالک حضور کے غلام بطور حضور کے ساتھ رہنے لگے. تو غلام جب غلامی کرتا ہے اور آقا کی جب کرم نوازی ہوتی ہے تو کیا معاملہ ہوتا ہے؟ جب ہم بھی
غلام بن جائیں گے, ہم اپنی وفاداری کا ثبوت دیں گے اور حضور پر درود اور سلام کے عادی بن جائیں گے. ایک مرتبہ زندگی میں, ایک مرتبہ اگر حضور نے نظر کرم کر دی تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی انشاءاللہ. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں حضور کی غلامی کرتا, ایک مرتبہ حضور نے میرے لیے برکت کی دعا کر دی. ارے بولو نا محبت سے. حالانکہ مجھے مائک کی ضرورت نہیں, الحمدللہ اللہ نے مجھے وہ آواز دی کہ میں دین کے لیے اپنی آواز کا استعمال کر لیتا ہوں بنا مائک کے بھی. الحمدللہ یہ میرا جذبہ ہے اور حضور سے میری یہ محبت ہے. تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب میں نے حضور کی غلامی شروع کی, حضور نے کرم با کرم فرمایا تو حضور نے میرے لیے دعا کر دی کہ اللہ انس کو برکت عطا فرما. آپ کہتے ہیں کہ مجھے بظاہر کھیتی باڑی نہیں آتی تھی, کھیتی باڑی کے معاملات مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتے تھے, لیکن دوسروں کے باغات میں ایک مرتبہ پھل آتے تھے. حضور نے برکت کی دعا کر دی تو میرے باغ میں 2 مرتبہ پھل آتے تھے. یہ حضور کی کرم نوازی. اور پھر اللہ کے رسول نے دعا کی اللہ اس کی اولادوں میں برکت دے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں حیات, میرے بچے, میری بچیاں, ان کی اولادیں میں زندہ ہوں, اللہ نے مجھے 100 اولادوں والا بنا دیا. یہ غلامی کا فائدہ, یہ غلامی کا نتیجہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, تو درود کو اپنا مقدر بنائے, درود کو اپنا وظیفہ بنائے, درود کو اپنی ہیبٹ میں لائے. درود کو جس طریقے سے ہمیں کھانے کی عادت ہوتی ہے تو ہم کھاتے ہیں, جس طریقے سے ہمیں پانی پینے کی عادت ہوتی ہے تو ہم پانی پیتے ہیں, اسی طریقے سے درود کو اپنی غذا بنائے, درود کو اپنی پیاس بنائے. اور کیا خوب فرماتے ہیں حضرت کفایت علی کافی, یہ اشعار پڑھ کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. حضرت کفایت علی کافی کہتے ہیں کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو, اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. نام شاہان جہاں مٹ جائے